بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پہ کتاب کا نام امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 8 اور یہ ہے کتاب کی جلد نمبر 2۔ پہلی اول جو جلد ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، مکمل کر چکے ہیں، اور اب ہم جلد 2 کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 8 اور پیج نمبر 125۔ آئیے اب ہم نے اس پارٹ میں بک میں پیج 125 پہ کچھ قصیدے بیان کیے گئے ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور آئیے، سب سے پہلے لکھا ہے کہ عظیم شاعر مرحوم سید صالح قزوینی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ماتم میں ایک حیرت انگیز کلام کہا۔ اچھا آئیے سامعین، یہ جو کلام ہے یہ عربی میں ہے، لیکن ہمیں اس کا ترجمہ ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مکمل تفصیل سے ترجمہ لکھا ہے۔ پیج 126 پہ سے آغاز کر رہے ہیں ترجمے کا، انورٹڈ کاما۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تمہارے لیے میرا جانشین اور خلیفہ ہے، اور وہ شریعت کے مطابق فیصلے اور حکم صادر کرتا ہے۔ وہ 3 سال کا تھا جب انہوں نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بات کی، جیسا کہ مسیح موعود میم واو عین واو دال موعود علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی تھی۔ اس سے پوچھو تاکہ تمہارے سوالات کے جواب دیں، اور اس کے کندھے پر مہر دیکھو کیونکہ اس امام کا کندھا امامت کی مہر سے مزین ہے۔ پیج 127۔ اے فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کتنے معجزے نازل ہوئے ہیں جن کے ذریعے آپ کے دشمنوں کی ناک زمین پر رگڑ دی گئی ہے، اور جب مامون پر یہ بات آشکار ہو گئی کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے معجزات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے داماد کے طور پر منتخب کیا، اور آپ کو جانچنے کے لیے اس نے شکاری باز پرندہ اپنے ہاتھ میں چھپا دیا، لیکن آپ نے انکشاف کیا جو اس نے چھپا رکھا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں نے یحییٰ بن ابن اقسم کو رشوت دی اور سوچا کہ اس کی باتوں کے سامنے آپ سکوت اختیار کر لیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، اور محرم کے ذریعے حرم میں شکار کرنے کے معاملے پر آپ کے واضح جواب کے ساتھ یحییٰ کو مطلع کیا اور شرمندہ کیا، اور آپ نے سوال کرنے والوں کو جواب دیا جنہوں نے آپ سے 30,000 سوالات پوچھے، اور آپ ایسے عالم ہیں کہ جو کبھی دوسرے سے نہیں سیکھتے۔ جس طرح انحراف کے بعد آپ کے بزرگ باپ دادا نے ہدایت کا پرچم بلند کیا، اسی طرح آپ علیہ السلام نے اسے بلند اور مضبوط کیا۔ آپ علیہ السلام کے غم میں طوس، کرخ، کاف رخ، کرخ، کربلا، کوفہ، بقیع اور زمزم فریاد کر رہے ہیں۔ کتنے دشمنوں نے آپ علیہ السلام کو شکست دینے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور آپ علیہ السلام ان کے ساتھ کتنے رحم دل اور شفیق تھے، لیکن وہ ایک دن تک بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مہربان نہیں ہوئے۔ انہوں نے حلال کیا جو آپ علیہ السلام کے لیے حرام تھا، اور انہوں نے حرام کیا جو آپ علیہ السلام کے لیے حلال تھا۔ اے اہل بیت علیہ السلام کے دشمن، اگر ان کے آباء و اجداد نے تمہیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوتا تو تم ان پر مزید ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ پیج 128۔ ابھی یہ جاری ہے ترجمہ۔ تم نے دین حنیف کے رابطے کو کاٹا اور ایک مضبوط وسیلے کو کاٹا جس سے اسے کسی بھی طرح سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ام الفضل نے اپنے چچا کے حکم پر اس امام کو زہر دے دیا، اور افسوس اس وقت پر کہ جب اس کے آباء و اجداد کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سامنا ہوگا۔ وہ زندگی میں ہمیشہ تم سے گھبراتا رہا اور آخر کار غم کے ساتھ چل بسا، اور تم نے ان کے لیے غم نہیں کیا اور اس پر ترس نہیں کھایا، اگرچہ ان کی زندگی مختصر تھی اور تمہارے مابین ان کی تاخیر بہت کم تھی، لیکن وہ ہمیشہ تمہارے ذریعے ستایا جاتا تھا۔ اس امام کی زندگی کتنی مختصر تھی، لیکن ان کی وفات کی وجہ سے دین اور دنیا کے لیے آنسو اور درد رہا۔ اے عظیم امام، آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن نیک، پرسکون اور عظیم لوگوں کی نگاہوں سے آپ علیہ السلام نے نیندیں اڑا دیں۔ آپ علیہ السلام کی شہادت پر یقین بڑھتا ہے، اور قرآن خاندان وحی کی موجودگی کے سوا مضبوط نہ رہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی موت سے شریعت احمد کو عزادار کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے بعد عظمت شریعت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سرپرست ہو گئی۔
آپ علیہ السلام کے بعد اسلام نے اپنے سر پر دھول ڈالی اور خدا کے دین کی روشنیاں بجھ گئیں اور دنیا تاریک ہو گئی۔ اے گمشدہ، آپ علیہ السلام کے جانے سے ہدایت کا درخت مرجھا گیا ہے اور ستارے آپ علیہ السلام کی وجہ سے اپنی جگہ سے گر گئے۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے سوا اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، اور آپ کی خاطر جس کو چاہوں سزا دوں یا ترس کھاؤں، اور آپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے مگر وہ امام جو نظروں سے غائب ہے، جس کے آ جانے سے گمراہی کے ارکان ختم ہو جائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یوں سامعین، یہ پہلا قصیدہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب دوسرے قصیدے کے بارے میں لکھا ہے۔ اب ہم پیج 129 پہ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ ہم نے مرحوم آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی رحمۃ اللہ کے قصیدے کے کچھ اشعار حضرت محمد تقی علیہ السلام کی تعریف میں انتخاب کیے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، وہ جود و عطا میں لامحدود ہے اور ان کی عطا سب عطا کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ ان کے گھر میں سب حاجات کی تکمیل ہے اور ان سے توسل کرنا ہر طرح کی برائیوں سے بچاتا ہے۔ وہ لوگوں کی پناہ اور ہر مصیبت میں مددگار ہے، اور وہ مشکلات اور دشواریوں سے آسانی اور نجات دیتا ہے۔ وہ خدا کی رضا سے راضی ہے، ایسا ہونا لازمی ہے کیونکہ ان کے والد کو رضا کہا جاتا ہے، بلکہ وہ کاظم علیہ السلام کی طرح عظیم ہے اور دوستوں پر جلال اور معافی بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں امام صادق علیہ السلام کی ایک مثال ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی سخاوت ہے۔ وہ اخلاقی خوبیوں میں امام باقر علیہ السلام کی طرح ہے، اور وہ علم پھیلانے میں فراخ دل ہے۔ وہ خوبیوں اور عظمت میں سجاد علیہ السلام کی ایک مثال ہے، کیونکہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا بھی سخاوت ہے، اور کوئی سخاوت شہادت کی مثل نہیں ہے کہ انسان اپنی جان، اولاد اور جاندار اور جائیداد خدا کی راہ میں قربان کرے۔ اور کون ہے ان کے پاکیزہ چچا کی طرح مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جسے کریم اہل بیت علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے پاس کوئی دولت باقی نہیں بچی تھی، انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی عالی مرتبہ جان دی۔ انہوں نے زہر آلود ہوتے ہوئے خدا کی راہ میں اپنی جان دی اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ہم آگے ہیں پیج 130 پہ۔ اور وہ مضبوط رشتہ جو کبھی نہیں ٹوٹتا محتسم عباسی کے ظلم و ستم سے زہر کے ذریعے توڑا گیا، اور یہ کہ امام جوانی میں ہی اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے جو ان کے مشروب میں ڈالا گیا تھا، اور یہ کہ امام علیہ السلام نے زہر سے اپنا روزہ افطار کیا اور اس کی وجہ سے علم و دانش کا آسمان بکھر گیا۔ زمین و آسمان کے بنیادی رکن اور ستون پر رونے کی وجہ سے آسمان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور جب شان و شوکت کا چاند غروب ہو گیا تو آسمان کے ستارے بھی غائب ہو گئے، اور پوری دنیا کے نظام میں بخت و اقبال کے ستارے غم میں بکھرے ہوئے تھے، اور دنیا اپنے لوگوں کو نگلنے ہی والی تھی، کیونکہ عظیم اور باعظمت انسان چلا گیا تھا۔ وہ شہر سے اپنی بیوی اور بچوں سے دور ہی جاں بحق ہوا۔ فرشتوں کی آنکھیں اس کے جانے پر رو پڑیں اور آسمان نے اس پر ماتم کیا۔ ستاروں کی آنکھوں نے غم کے آنسو بہائے اور شہاب پھینک کر امام علیہ السلام کے قاتلوں کو لعنت بھیجی۔ افکار، مقامات، یہاں تک کہ بچوں اور انسانوں نے بھی ان کے لیے گریہ و زاری کی۔ بزرگ ان پر روئے اور ان کی موت کے غم میں سخت پہاڑ بھی گر گئے۔ علم و دانش اپنے مالک کے لیے روئے اور اپنے محافظ اور نگہبان کے لیے گریہ کیا۔ وہ شہادت کے ساتھ چل بسے، اور ان کا رونا وہ سخاوت تھی جو انہوں نے اپنی جان کے تحفے کے ساتھ دی۔ پیج 131۔ ان کا محراب ان پر آنے والی مصیبت میں رو دیا، گویا یہ آفت و مصیبت بھی اس پر آئی ہو۔ قیامت تک نورانی راتیں ان پر سیاہ آنسو بہائیں گی۔ لعنت ہو مامون کی بیٹی پر، جس نے یہ سب کیا کہ جسے اس امام علیہ السلام سے دیرینہ نفرت تھی۔ اس نے اپنے دھوکے باز باپ کے خفیہ احکامات پر عمل کیا، جس نے اس برے خاندان میں پرورش پائی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے مامون کی بیٹی سے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی، جس کو زمانے کے گزرنے کے ساتھ فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنے غدار والد کے سامنے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی کتنی غیبت کی۔ اس کی وجہ صرف امام علیہ السلام سے بغض اور کینہ تھا، یہاں تک کہ ظلم کا خاتمہ ہوا اور اس نے کچھ ایسا کیا جس نے اپنے عمل سے دنیا کو تاریک کر دیا۔ اس نے معتصم کے حکم سے زہر دے کر اس امام کو شہید کیا، اور کینہ و حسد ایک ایسا درد ہے
کہ جس سے انسان کی آنکھیں اور کان بند ہو جاتے ہیں۔ اس پر افسوس اس جرم میں کہ جس کا اس نے ارتکاب کیا، اس ظلم اور تکلیف میں کہ اس نے اپنے والد کی پیروی کی، بلکہ وہ اپنے والد سے زیادہ بدبخت تھی کیونکہ اس نے اپنی اہلیہ کے حقوق کی طرف سے توجہ نہیں دی اور اس کے ساتھ غداری کی، بلکہ یہ صرف والدین سے زیادہ ہے۔ پہلا شخص کون نہیں ہے جس کے حقوق کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ اس نے ان کی جوانی پر ترس نہیں کھایا اور دیار غیر میں ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کے اور اس کے والد کے ہاتھ کٹ جائیں اس آفت و مصیبت کی وجہ سے کہ جو امت کے لیے ایک بہت بڑا سوگ تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر یہ دوسرا قصیدہ مکمل ہوا اور اب ہم پیج نمبر 132 پر آئے ہیں۔ یہاں پر تیسرے قصیدے کو پڑھنا ہے۔ آئیے اس کے متعلق پہلے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور محقق کی علامات سے مرحوم شیخ جعفر نقدی علیہ السلام نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی تعریف میں قصیدہ اور مرثیے تحریر کیے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں، اچھا اب جو وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 صفحات پر 132 اور 133 پر ہے، یہ عربی میں، اور 134 سے ہم اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے جو کہ اگلے 3 صفحات پر ہے۔ میں 7 صفحے کی نشاندہی کرتی جاؤں گی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما۔ وہ نیک اور متقی امام لوگوں کی پناہ گاہ اور غریبوں کا مددگار اور فریاد کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وہ ایک ایسا امام ہے جس کی ولایت اور اطاعت کو خدا نے اپنے تمام بندوں پر فرض کیا ہے۔ وہ ہدایت کے لیے لوگوں کا رہنما اور ایسا بہترین ہے کہ جو خدا کو پکارتا ہے اور بہترین رہنما ہے۔ وہ ہدایت کا پیشوا ہے اپنے اعلیٰ مقام و مرتبے کی وجہ سے۔ صبح و شام کے فرشتے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جس سرزمین میں انہیں دفن کیا گیا ہے اسے چومو، کیونکہ وہ عظمت کے لحاظ سے 7 آسمانوں سے بالا تر ہے۔ اس کی عظمت کی وجہ سے جو اس میں موجود ہے، رہنمائی کرنے والے رہنماؤں کے لیے رہنمائی کے طریقے واضح ہو گئے۔ دشمن اور دوست چاہے وہ انہیں پسند کریں یا نہ کریں، ان کی خوبی و برتری کا اعتراف کرتے ہیں۔ آسمانی کتابوں نے ان کے بارے میں بات کی ہے اور ان کی فضیلت سے متعلق بہت ساری احادیث معتبر لوگوں سے آئی ہیں۔ اب پیج 135۔ اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے قیس قاف سین قص بن سائدہ سین الف عین دال ہے، ایادی الف یہ الف دال چھوٹی ہے، قص بن سائدہ ایادی نے اپنی دعاؤں کے استجاب ہونے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے ان کی دوستی کو اپنا مذہب منتخب کیا کیونکہ میں ان کی ولایت کو سب سے بہترین سامان آخرت مانتا ہوں۔ جب میں کسی مصیبت میں ہوتا ہوں تو وہ میری پناہ گاہ ہیں، اور میں انہیں مدد کے لیے پکارتا ہوں تو وہ مجھے دوسروں کی مدد سے آزاد کر دیتے ہیں۔ میری برکات اور فوائد ان سے ہیں، وہ میری امید ہیں اور وہ میری آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ ہیں۔ جب تم پر سارے دروازے بند ہو جائیں تو محمد تقی علیہ السلام فرزند ہدایت اور باب المراد کی طرف رجوع کرو۔ اس وقت تمہیں اس گھر کا دروازہ ملے گا جہاں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور تم ایک آقا اور مولا کو دیکھو گے جس کے پاس تم لوگ سختی اور خوشحالی میں پناہ لیتے ہیں۔ ان کی مغفرت کا وجود ہر طرف سے محتاجوں کی نے تلاش کیا، ان لوگوں کے لیے جو اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس امام کے ہاتھ سے رحمت کی بارش بغیر کسی رکاوٹ کے برستی ہے۔ وہ ایک زیرک و عقل مند عالم ہے جو قیمتی دین اور مضبوط اسلام کا خوب دفاع کرتا ہے۔ اس طرح کہ دین اسلام اس کے سائے میں محفوظ ہے اور دشمنوں کے شور سے خوفزدہ نہیں ہے۔ شاید ان کے بہت سارے معجزے سامنے آئے ہیں جو سب سمجھ چکے ہیں۔ بنی عباس کے دلوں میں ہمیشہ اس امام کے لیے نفرت تھی اور ان سے اس نفرت سے کبھی نہیں لوٹتے تھے۔ ہم آگے پیج 136 پر لکھا ہے، انہیں ظلم اور حسد سے اتنا مارا پیٹا گیا کہ ان کے ظلم کے مقابل امت پر کیا جانے والا جبر ناچیز ہے۔ ایک نیچ انسان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، انہیں جان سے مارنے کے لیے مہلک زہر دیا۔ اس غداری کے ساتھ اس نے خدا کو ناراض کیا اور احمد ابن ابی داؤد کو خوش کیا۔ رات کو امام کے اندر اس زہر نے آگ جلائی۔ زہر نے امام علیہ السلام کے جسم پر اس قدر اثر ڈالا کہ گویا ان پر نیزوں سے حملہ کیا گیا ہو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں۔ درد کی شدت سے امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو
کو کمرے کے فرش سے لپیٹ لیا، ایک زخمی دل اور پیاسے جگر سے۔ اے ام الفضل تیری روح غلیظ ہو، اور اے فساد اور تباہی برپا کرنے والے کی بیٹی لعنت ہو تم پر۔ اس بدترین حرکت سے تو نے جادہ دال جادہ کی کہانی کو نئی شکل دے دی، اور قیامت کے دن بغیر اسلام تمہارے دشمن ہوں گے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں یہاں سے۔ اس بدترین حرکت سے تو نے جادہ کی کہانی کو نئی شکل دے دی، اور قیامت کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دشمن ہوں گے۔ کیا ابن الرضا یعنی امام جواد کو 3 دن تک تکلیف اور مشکل میں گھر کے اندر غم کرنا چاہیے؟ کیا وہ گھر کی چھت پر تنہا رہے اور تو گمراہی اور اندھیرے میں ڈوب جائے؟ اے بورو مند کے جوانوں، بے واو رے واو میم نون دال، اے بورو مند کے جوانوں، آل فہر اور میدان جنگ کے بہادروں، اے نیزوں اور تلواروں کے بیٹوں، اور ایک ہی تیز گھوڑوں کے سواروں، تیز اکیلے گھوڑوں کے ساتھ خون کی تلاش میں ان چست گھوڑوں پر شب خون اور حملہ کرنے کے لیے اپنے قد کے ساتھ نہ بیٹھیں، کیونکہ آپ کا خون حملہ آوروں اور غاصبوں نے ضائع کیا ہے جس دن آپ کو لے جایا گیا۔ اور بنی منسیلہ میم نون سے یہ لام ہے کہ برے کاموں نے امویوں اور بنی زیاد کے ظلم سے سبقت لی۔ پیج 137۔ خداوند حجاج کرام پر رحم کی بارش نازل کرے اور اس سرزمین کو ہمیشہ بہار کی بارش سے سیراب کرے۔ ان کا آس پاس کا اطراف اور ان کی اونچائی غزوال امات کی بلندیوں سے اونچی اور خوبصورت ہے۔ ابن الرضا امام جواد علیہ السلام اور اس کے دادا کی قبر کی وجہ سے یہ دوسرے ممالک پر فخر کرنے کا مستحق ہے۔ یہ دونوں سرزمینیں ان لوگوں کی پناہ ہیں جن کو شدید درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بزرگ نسل کے 2 امام اور مددگار جو مجھ جیسے ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، اور یہ ان کے کنبے کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ ان دونوں اماموں کی قبریں ہمیشہ سخت، مضبوط اور لمبے محلات کی طرح کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ زنازدگان کے جرائم کے ارتکاب سے سیاہ رہے گا۔ اب یہاں پر یہ جو قصیدہ کے ترجمہ تھا یہ مکمل ہوا۔ پیج 137 پر ہی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا نام علی نقی اور موسیٰ المعروف مبرقہ تھا۔ میم بے رے اور میم پہ پیش ہے مبرقہ، میم پہ پیش ہے، بے پہ زبر ہے مبر، اور قاف عین، قاف پہ بھی زبر مبرقہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹیاں فاطمہ، امامہ، حکیمہ، ختیجہ اور ام کلثوم تھیں۔ مکتب تشیع کے امام برحق امام علی النقی کا تعارف کروانے کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہے۔ موسیٰ جن کو مبرقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں اور سادات رضویہ کے جد ہیں، جو زیادہ تر اسلامی ممالک خصوصاً ایران، عراق، ہندوستان اور پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض کتابوں میں یعقوب یاسر کی روایت ملتی ہے جو موسیٰ بن مبرقہ کے بارے میں شک میں مبتلا کرتی ہے اور ان کی عظمت کو داغدار کرتی ہے، لیکن چونکہ راوی نامعلوم اور ضعیف ہے اس لیے اس راوی کے قول اور حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 138 پر۔ شیخ نوری علیہ رحمہ نے اپنے رسالے، اب میں رسالے کا نام لوں گی جو کہ بغیر کسی زیر زبر پیش کے عربی میں لکھا ہے، بدر المشعشع الف لام میم شین عین فی احوال ذریت موسل مبرقہ، یہ یہاں پر نام مکمل ہو گیا۔ اس میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور موسیٰ بن مبرقہ کی استقامت اور اعتدال کی کچھ وجوہات بتائی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خوبصورت اور خوش صورت تھے کہ مرد اور عورتیں ان کی طرف دیکھتے ہی رہتے تھے، لہٰذا اس کے بعد وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے چہرے پر نقاب کیا کرتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹیاں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹیوں کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ شیخ محمد احمد اللہ نے الارشاد میں امام علیہ السلام کی بیٹیوں کی تعداد کا ذکر کیا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام فاطمہ اور امامہ ذکر کیا گیا ہے۔ ابن شہراشور
آشوب نے مناقب کتاب کا نام مناقب میں ابن بابویا سے ذکر کیا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام حکیمہ، ختیجہ اور ام کلثوم تھے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ ضامن ابن شدقم شین دال قاف میم ضامن ابن شدقم نے اپنی کتاب تحفۃ الازہار در ذکر نسب آئمہ اطہار میں بتایا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ، ختیجہ، ام کلثوم اور حکیمہ۔ حکیمہ وہی ہیں کہ جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے وقت دائی کا کردار ادا کیا تھا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کا تعویذ بھی انہی سے روایت کیا گیا ہے جو بہت مشہور ہے۔ وہ سامرا شہر میں وفات پائیں اور انہیں ان کے بھائی امام علی نقی علیہ السلام اور بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے کے قریب دفن کیا گیا ہے۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کی دوسری بیٹیوں کی تدفین کی جگہ میں اختلاف ہے، لہٰذا یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر کے قریب ہی شہر قم میں دفن کیا گیا تھا، تاہم یہ بیان دوسرے بیانات کے برخلاف ہے۔ آگے لکھا ہے کہ تاریخ ان کی زندگیوں، ان کے شوہروں اور ان کے بچوں اور اس طرح کی اس سے ملتی جلتی باتوں پر بھی خاموش ہے۔ ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے شادی بھی کی تھی یا نہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم پیج نمبر 139 کی طرف آ گئے۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک پہلا باب مکمل کر لیا ہے اس کتاب میں، اس جلد میں جو ہے وہ پہلے باب میں یہ سب چیزیں تھیں۔ اب دوسرے باب میں جیسا کہ ہم نے فہرست میں پڑھا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا جائے گا، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے فہرست میں جو پڑھنا شروع کیا تھا تو وہ نام کتنے تھے، الحمدللہ وہ میں آپ کو نام کی تعداد بتا دوں، کیونکہ وہ نام یہاں پہ ان 4-5-6 صفحات پہ دوبارہ لکھے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ ہم یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف نام پڑھیں، کیونکہ یہاں صرف نام ہیں۔ آگے کے صفحات میں ان میں سے ہر نام کے بارے میں تفصیلات ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ نام کل ہیں 1 سے لے کر 266 تک، یہ سارے وہ نام ہیں جو ہم نے فہرست میں پڑھے ہیں۔ اگر آپ وہ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں یعنی صرف نام، تو آپ فہرست میں جائیے اور پہلی والی آڈیو سن لیجئے۔ اور ہم یہ ان 3 صفحات کو 3 نہیں ہے بلکہ پیج 139 سے لے کے پیج 145 تک ہیں، ان صفحات کو ہم دوبارہ اس لیے نہیں پڑھ رہے کیونکہ اس میں وہی نام ہیں جو ہم فہرست میں پڑھ چکے ہیں، اور ان سب ناموں کو ہم جو کہ 266 نام ہیں ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے بارے میں تفصیلات۔ تو آئیے ہم پیج نمبر 146 سے پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابہ کرام، لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی گمراہی پر ضمانت، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ خداوند متعال نے اپنے بندوں کو فرائض و احکام کا پابند کیا ہے جو ان کے دنیا اور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کی کتاب اور میری اطرت جو میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں، اور اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1873، فضائل الصحابہ باب نمبر 4 حدیث نمبر 36، مستدرک الصحیحین حاکم نیشاپوری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 109۔ لکھا ہے آگے چلتے ہیں، کہ کچھ احادیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ان سے آگے مت بڑھنا اور ان کو نظر انداز نہ کرنا ورنہ تم فنا ہو جاؤ گے، انہیں کوئی چیز نہ سکھانا کیونکہ یہ تم سے بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ حوالہ ہے مجمع الزاوید الف لام زیر الف واو حمزہ دال، اور میسمی آگے لکھا ہے میسمی میم یہ سے میم چھوٹی ہے، اور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 163۔ اب ہم آگے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں سوری ابھی تو ہم اسی صفحے پہ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اطرت اور اپنے اہل بیت علیہ السلام کو جو کہ 12 امام ہیں وہ سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں اور قرآن کے برابر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ ان دونوں سے متمسک رہو، صرف قرآن سے نہیں یا صرف اطرت سے نہیں بلکہ قرآن اور اطرت دونوں کے ساتھ متمسک رہو۔ قرآن
اطرت کو متعارف کراتا ہے اور اطرت قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ اہل بیت علیہم السلام ہر اس چیز کی تفسیر کرتے ہیں جس چیز کی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 147 پر۔ ہاں لکھا ہے کہ اس کی تفسیر و شرح وہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے محکمات و متشابہات کے مسائل حل کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ اگر تم ان سے جکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ضمانت ہے کہ جب تک وہ قرآن اور اطرت سے متمسک رہے گی ان کی امت تو انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا اور امت مسلمہ راہ مستقیم سے منحرف نہیں ہوگی۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے لغت اسلام میں اس ضمانت کی طرح کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی قرآن یا اطرت سے منحرف ہوتا ہے اس کے پاس ہدایت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں باطل کا راستہ نہیں ہے پایا جاتا بلکہ قرآن حق اور سچ ہے، اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت بھی خطا سے محفوظ ہے اور کردار و گفتار میں ہر لفظ سے معصوم ہے۔ وہ اس امت کے فقہ اور قرآن میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ جن لوگوں کی میں دوبارہ پڑھتی ہوں، وہ سب جانتے ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ وہ خدائی احکام کی حقیقت اور سچائی سے واقف ہیں اور زن قیاس تو زوئے والا زوئے ہے، زن قیاس اور خواہشات پر عمل کر کے فتویٰ نہیں دیتے ہیں، لیکن بیشتر مسلم امہ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو اہمیت نہیں دیتی ہے۔ اس تاکیدی وصیت میں انہوں نے قرآن مجید اور اطرت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے قرآن کی تفسیر لی۔ ایسے لوگوں نے اسلامی احکامات لیے جو دیندار نہیں تھے۔ انہوں نے مختلف مذاہب کو وجود دیا، ان سے ان کے عقائد اور احکام لیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی امامت جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جھوٹے جال سازوں، خونخوار اور بدنام زمانہ سے علم لیا اور راہ راست سے ہٹ گئے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ وہ لوگ جو دین کے چور اور علم کے چور کے نام سے جانے جاتے تھے انہوں نے جرائم اور بہتانوں سے تاریخ کو سیاہی سے بھر دیا۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں۔ یہ بات واضح ہے کہ حقیقی شیعہ وہ مخلص افراد ہیں جنہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی نہیں کی اور کسی خواہش کے ساتھ اسی سمت نہیں گئے۔ گمراہوں کی سازشوں نے انہیں متاثر نہیں کیا۔ ہم آگئے پیج 148 پر۔ متاثر نہیں کیا، وہ اپنے عقائد اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رہے اور بال کے برابر بھی منحرف نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے دین کی تعلیمات کو صحیح منابع اور معادن حکمت و معرفت، ترجمان وحی خدا، مخزن علم اور امانت داران شریعت سے حاصل کیا۔ وہ واحد اہل بیت علیہ السلام سے متوسل اور متمسک ہوتے ہیں جس کی ابتدا امیر المومنین علی علیہ السلام سے ہوتی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معلم و معرفت کے شہر کا دروازہ ہے۔ خلیفہ، وزیر، بھائی، وصی اور ان کے نزدیک سب سے برتر ہیں۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قائم آل محمد تک پہنچتا ہے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ شاعر کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی ایسے مذہب کا انتخاب کرو جو تمہیں آتش جہنم کے شعلوں سے بچائے تو شافعی، مالک، احمد، نعمان یا کعب الاخبار کے الفاظ کو ایک طرف رکھ دو اور ان لوگوں سے محبت کرو کہ جن کی حدیث ہمارے جد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گئی ہو۔ لہٰذا خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اہل ذکر سے دین اور شریعت کے احکام کے بارے میں سوال پوچھیں۔
نیکسٹ پیراگراف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنی امت کو کتاب و اطہار سے متمسک رہنے کا حکم دیا، لہٰذا اسی وجہ سے لوگوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام سے اسلامی عقائد اور شرعی احکام لیے، مختلف معاملات میں ان کی حدیثیں اور روایات لکھیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے خلاف حکمرانوں کی سخت دشمنی کی وجہ سے واقعی شیعوں نے امام تک پہنچنے اور اس سے احکام سیکھنے میں مشکلات برداشت کیں۔ ان تمام مشکل حالات، رکاوٹوں اور پریشانیوں کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ہمیشہ علم، فقہ، حدیث، تفسیر، کتاب، عبادت، زہد، تصنیف وغیرہ کے شعبوں میں فارغ التحصیل ہوئے، جو اس وقت کی تاریخ اور ذہانت کا فخر ہے۔ مثال کے طور پر محمد ابن ابی امیر 94 کتابیں، علی ابن محضر 35 کتابیں، اور فضل بن شازان، یہ اس کے ساتھ لکھا بریکٹ میں کہ 180 کتابیں، پھر ہے یونس بن ابن عبد الرحمن، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 300 سے زیادہ کتابیں، پھر محمد ابن احمد ابن ابراہیم، انہوں نے 70 سے زیادہ کتابیں تصنیف کیں، اور یہ 5 اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی 670 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں 400 اصولوں کو شامل کیا جانا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ 400 کتابیں امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جمع اور مرتب کی گئیں۔ یہ مجموعہ لوگوں کے سوالات اور دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا جواب ہے، اور جو ان کی لا علمی کا جواب ہے۔ تاہم ان کتابوں پر ان صدیوں میں جو طوفان آئے اور لائبریریوں کو تباہ کرنے، جلانے، ڈبونے یا دفن کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان میں سے بہت سے خزانے، علمی اور فکری منابع کا وجود ختم ہو گیا۔ ان افراد میں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب بھی شامل تھے۔ جو لوگ ان کے ہم عصر تھے، ان کے اور امام علیہ السلام کے درمیان تعلقات کے ذریعے اور خط و کتابت کے ذریعے ان کے پاکیزہ علم سے سیراب ہوتے تھے، لہٰذا اس لحاظ سے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نویں شرعی خلیفہ ہیں۔ ان سے حلال اور حرام کے دینی احکام پوچھے گئے تو انہوں نے دوبارہ پڑھتی ہوں، لہٰذا حلال اور حرام کے دینی احکام پوچھے گئے، لوگوں نے اس وقت کی تمام پریشانیوں اور تاریکیوں میں ان کی پناہ مانگی اور ان سے نجات کی درخواست کی۔ انہوں نے مختلف امور میں ان کی ضروریات اور پریشانیوں میں ان کو سہارا دیا۔ اب اس کے بعد ہم آگے کی طرف تو جا سکتے ہیں، لیکن چلتے ہیں۔ بزرگوں کے سوانح حیات کی کتب میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب کے بہت سارے نام دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ان کے وجود سے فائدہ اٹھایا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے تعظیم و گفتگو اور شرعی احکام سیکھنے کی توقع حاصل کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے بات کرنے کے اعزاز کے باوجود ان سے کوئی حدیثیں روایت ہی نہیں کی۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہمیں ان کے احادیث کی کوئی مثال اس وقت کی عام کی مجموعے کے طور پر نہیں ملتی۔ تاہم شیخ الطائفہ طوسی رحمۃ اللہ نے ایک گروہ کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے، پیج 150، اور انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا اصحاب سمجھا ہے، حالانکہ کتب حدیث ان میں سے بعض کی روایات سے خالی ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ طوسی نے اس وقت کی احادیث کی کتابوں میں ان کے نام اور ائمہ کرام کی روایت کردہ احادیث کو دیکھا ہو، اور پھر ان کتابوں کا وجود ختم ہو گیا ہو اور ان میں سے بیشتر احادیث ختم ہو گئی ہوں، اور کچھ راویوں کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں بڑی لائبریریاں ان مجرموں کے ہاتھوں میں آ گئیں جو اس علمی تباہی کے ذمہ دار تھے، اور ان کا بنیادی مقصد شیعہ معاشرے کو فکری نقصان پہنچانا تھا۔ ان کو آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک شیخ طوسی رحمۃ اللہ کی ذاتی لائبریری کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے لوگ بھی تھے جو واقعتاً حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو سمجھتے تھے اور
ان میں سے بعض تقوی اور فضیلت کی حد تک پہنچ گئے تھے جن پر رشک کیا گیا، اور انہوں نے ایک ایسی منزلت حاصل کی کہ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ خدا تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 میں فرمایا، ارشاد ربانی انورٹڈ کاما میں، کہ خدا جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ کچھ دوسرے صحابہ خط و کتابت کے ذریعے امام علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان سے سوالات پوچھتے، اور امام علیہ السلام نے بھی ان کا جواب دیا۔ تاہم یہ کہنا قابل افسوس ہے کہ ان میں سے کچھ صحابہ کے نظریات کو سیلاب جیسے منحرف عقائد بہا کر لے گئے، جیسا کہ انہوں نے رسوائی کو منتخب کیا۔ انہوں نے وہ عجیب و غریب انحراف رسوائی کو منتخب کیا کیونکہ وہ عجیب و غریب انحراف رکھتے تھے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں یہ ہوا، کیونکہ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو مرتد ہوئے اور پیچھے کی طرف چلے گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے اسلامی احکام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظیم عالم باصلاحیت محقق نابغ رجال آیت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی، انسائکلوپیڈیا و تنقیح المقال فی علم الرجال کے مصنف نے امام محمد تقی علیہ السلام کے گمراہ اصحاب کے نام اکٹھے کیے اور لوگوں کو ان سے آگاہ کیا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے لغزش کی، ان کے نام راویان احادیث نے اصحاب پیغمبر اور اصحاب ائمہ علیہ السلام سے، فقہاء محدثین سے نقل کیے ہیں۔ ذیل میں ہم محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب کے نام حروف تہجی کی ترتیب میں درج کر رہے ہیں۔ تو سامعین، ہم اپنی ریڈنگ کو یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے ریڈنگ کے حوالے سے، کیونکہ اب اگلی ریڈنگ میں ہم نام بنام اصحاب کے حوالے سے ایک ایک کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ 266 ہیں۔ تو ہم انہی کو پڑھتے پڑھتے کتاب ہماری مکمل ہو جائے گی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ خدا حافظ۔